السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں وضو کے بارے میں 21 احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 1، امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب فضائل وضو۔ حدیث نمبر 2، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کے سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ امام مالک اور نسائی عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرہ کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں۔ بزار نے باسناد حسن روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں، میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دونا ثواب ہے، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ صحیح مسلم میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے۔ ترمذی اور ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں
جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔ دارقطنی اور بہقی اپنی سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر سے پانی گزرا۔ امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتنوں پر رات گزارتا ہے۔ طبرانی باسناد حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا، اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے۔ اسی طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقتے کے مسواک نہ فرما لیتے۔ صحیح مسلم میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ امام احمد بن حنبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا۔ حضرت ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے کہ بے مسواک کیے پڑھی گئی 70 حصے افضل ہے۔ مشکات میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے چونٹے دھونا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف مونڈھنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ صحیح مسلم کتاب طہارہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افین کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔